ایٹ کلاس کیسے ہیں آپ سبھی؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے. سو ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو کنٹینیو آر لیسن نمبر 3 پروفٹ یوسف علیہ السلام. تو ہم نے کہاں تک پڑھ لیا تھا کہ جو یوسف علیہ السلام کے بھائی ہوتے ہیں وہ ان سے بہت زیادہ جلتے ہیں، بہت زیادہ چڑھتے ہیں ان سے، ہے نا، اور وہ نفرت کرنے لگتے ہیں ان سے، اور وہ پلاننگ بناتے ہیں ان سے چھٹکارا پانے کی. یا تو وہ سوچتے ہیں کہ انہیں مار دیا جائے، پر پھر ان میں سے یہ ایک سجیشن دیتا ہے کہ انہیں کنویں میں پھینک دیا جائے. ٹھیک ہے، جو گہرا کوئی کنواں ہو اس میں ڈال دیں، اور کوئی وہاں سے جو جا رہا ہو، آنے جانے والے لوگ کوئی ہو، انہیں بندی بنا کے اپنے ساتھ بہت دور لے جائیں. یہاں تک ہم پڑھ چکے تھے. اب اس کے آگے دیکھتے ہیں. اب وہ اپنا پورا پلان بنا چکے ہیں، یوسف کے بھائی جو ہیں سارے سوتیلے بھائی، اور اب وہ اپنے فادر کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پلیز سینڈ یوسف ٹمورو ود us when we go with the cattle in the forest so that he may enjoy himself and play. We will have a lot of fun there and we shall take good care of him. We will not let any harm come to him. سو اب کیا ہے، یہ لوگ اپنے فادر کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کل فارسٹ جائیں گے کیٹلز کے ساتھ، تو آپ ہمارے ساتھ یوسف کو بھی بھیج دیجئے، اسے وہاں پہ بہت مزہ آئے گا، وہ بہت انجوائے کرے گا اور ہم ایک ساتھ سب کھیلیں گے، تو وہاں پہ ہم بہت مزے کر کے آئیں گے، اور یوسف کا ہم بہت اچھی طریقے سے دھیان بھی رکھیں گے اور اسے کوئی چوٹ نہیں پہنچنے دیں گے. ٹھیک ہے، ایسا بولتے ہیں. یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی ہیں یہ. تو اب حضرت یعقوب کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا آپ بول رہے ہو تم، کہ تم مجھ سے دور لے جاؤ گے یوسف کو؟ تو یہ بات تو مجھے بہت غمگین کر رہی ہے. تو اب مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ آئی فیئر اے وولف میں ایٹ ہم. انہیں ڈر ہے کہ کہیں وولف نہ کھا جائے، مطلب یوسف کو، ہے نا. اگر تم کھیلنے میں بزی ہو گئے اور تم نے دیکھا نہیں، دھیان نہیں رکھا یوسف کا، اور وولف آ کے انہیں کھا گئی تو پھر ان کے بچے جو ہیں وہ کیا بول رہے ہیں کہ وی آر سو اسٹرانگ اف اے وولف ڈیوورس ہم ان آر presence. Surely we are worthless fellows, they said at last. Yaqub agreed and they took Yusuf along with them. تو پھر وہ کیا کہتے ہیں، ہم بہت اسٹرانگ ہیں، اگر ایسا ہوتا ہے تو ہم یوسف کو اچھے سے مطلب کیئر کر سکتے ہیں، اس کی بچا لیں گے ہم اسے کسی بھی وولف وغیرہ سے، اور ان کا اچھے طریقے سے خیال رکھیں گے. تو ایٹ لاسٹ یعقوب جو ہیں وہ مان جاتے ہیں اپنے بچوں کی بات. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، چلو تم یوسف کو اپنے ساتھ کل لے جانا. پھر نیکسٹ ڈے ہوتے ہیں، سب لوگ مل کے کیٹلز کے ساتھ فارسٹ جاتے ہیں. یوسف کو بھی وہ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، اور جیسا کہ انہوں نے پلان کیا تھا کہ ہم یوسف کو کسی گہرے کنویں میں دھکا دے دیں گے، گرا دیں گے، تو اسی طریقے سے وہ کرتے ہیں. وہ یوسف کو دھکا دیتے ہیں اور کسی گہرے کنویں میں، اور ان کی شرٹ لے لیتے ہیں صرف. اور شرٹ کا کیا کرتے ہیں؟ they took his shirt and dipped into the blood of a ram and carried it at home to یعقوب علیہ السلام. تو وہ شرٹ کو جو ہے ریم کے خون سے ڈپ کر لیتے ہیں پورا اچھے سے، اور اسے پھر گھر پہ لے کے جاتے ہیں اپنے فادر کے پاس. the well was dry and dark but Yusuf was brave. His courage did not fail him. Allah guided him not to lose heart. Yusuf was going to have a great future. تو یوسف جو ہیں وہ جس کنویں میں انہیں دھکیلا گیا ہے وہ بہت زیادہ ڈارک ہے، بہت زیادہ سوکھا سا ہے نا. اور وہ پر یوسف جو ہیں وہ بہت ہی بریو ہیں، ہے نا، اور ان میں کریج ہے نا. وہ مطلب اپنے آپ سے ہار نہیں مانتے کسی بھی چیز سے. اور اللہ انہیں کیا گائیڈ کرتے ہیں کہ اپنی ہمت مت ہارنا، اور تمہارا فیوچر بہت ہی اچھا ہونے والا ہے. ٹھیک ہے.
In the evening, they went to their father, weeping and crying. They said, "Father, we were running races and left Yusuf behind with our belongings. But a wolf came from somewhere and ate him. We speak the truth, but you will never believe us. Look, this is Yusuf's shirt." تو پھر ایوننگ میں شام کو آ جاتے ہیں سب وہ بھائی، روتے چلاتے ہوئے آتے ہیں اور اپنے فادر سے کیا بولتے ہیں کہ وولف جو تھی وہ یوسف کو کھا کھا کے جا چکی ہے نا. ان کی شرٹ دکھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ، ہمیں پتہ ہے آپ ہم پہ بھروسہ نہیں کرو گے، یہ دیکھیے شرٹ ہے پوری خون خون لگا ہوا ہے اس پہ یوسف کا، اور ایسا ایسا ہوا ہے اس کے ساتھ. ہم ریس لگانے چلے گئے تھے اور وولف جو ہے انہیں کھا گئی. تو ایسا بولتے ہیں وہ. تو یعقوب جو ہے انہیں اس چیز پہ بالکل بھی بلیو نہیں ہوتا ہے، انہیں دکھ جاتا ہے کہ جھوٹی کہانی ہے. ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ کہ وہ ایک تو پہلی بات تو وہ ایک نبی تھے، پروفٹ تھے وہ، اور ایک وائزسٹ. ٹھیک ہے. وائزسٹ وہ ایک انٹیلیجنٹ انسان بھی تھے، سمجھدار تھے وہ. ٹھیک ہے. انہیں پتہ چل گیا. اب یہ دیکھیے، اگر کوئی وولف یا کوئی ایسی چیز، خطرناک چیز، یا جیسے کہ لائن یا وولف ایسی چیز کسی کو کھائے گی تو اس کی انسان کے کپڑے کیسے بچ سکتے ہیں؟ وہ بھی تو مطلب ان کے چیتھڑے اڑ جائیں گے ان کپڑوں کے. اگر وہ جیسے کپڑے نہیں کھاتے ہیں جانور تو ان کے پھٹ جائیں گے وہ کپڑے، چیر پھاڑ کر دیں گے ان کا. پر وہ شرٹ تو بالکل ٹھیک تھی، ایسا تو ہو نہیں سکتا بالکل بھی. وہ شرٹ بالکل ٹھیک ہے اور مطلب انہیں کھا بھی گئے. تو وہ ایک دم سمجھ جاتے ہیں کہ نہیں، مطلب کچھ اور ہی ہوا ہے، یہ غلط کہانی مجھے بتا رہے ہیں خود سے ہی بنا کے. انہیں پتہ چل جاتا ہے ایک دم ہی، اور وہ سوچتے ہیں کہ انہوں نے ضرور کچھ نہ کچھ یوسف کو ہارم پہنچایا ہے، کچھ نہ کچھ نقصان پہنچایا ہے اپنی جیلسی کے چلتے. ٹھیک ہے. اور اس بات پر بہت زیادہ یوسف جو ہیں بہت زیادہ دکھی ہوتے ہیں، پر وہ یہ نہیں ماننے کو تیار ہوتے کہ یوسف مر چکے ہیں. تو اور وہ ایک لائن بولتے ہیں، جیسے کہ یہاں پہ آپ کو دکھ رہی ہوگی یہ والی لائن ہے نا. تو یہ آپ ریڈ کریں گے اور اس کا میننگ سمجھنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے. اور آپ کو نہیں سمجھ میں آتا تو میں ہوں آپ کو بتانے کے لیے. چلیے میں ہی بتاتی ہوں آپ کو. He said with you now but your minds have made up a tale. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تم نے کہانی سنائی ہے یہ تم نہیں ہو، تمہارے دماغ کی، مطلب انہوں نے اپنا دماغ یوز کیا تھا نا، مطلب ایسی غلط جھوٹی کہانی سنائی تھی. That may pass with you, for me patience is most fitting. ٹھیک ہے. وہ تمہارے ساتھ ہے، تم نے جو غلط بتائی ہیں مجھے، پر میرے لیے کیا ہے؟ صبر کرنا. اس ٹائم پہ مجھے صرف صبر کر سکتا ہوں میں، اور اللہ ایک ہی ہے اور وہی اب میرے یوسف کی مدد کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پروفٹ یعقوب علیہ السلام felt very sad. He wept with grief and sorrow. As a result, his eyesight began to decay and he became blind. So کیا ہوا؟ جو ہم یعقوب تھے، پروفٹ یعقوب، وہ بہت زیادہ دکھی رہنے لگے، اور جو وہ بہت کافی روتے بھی تھے، وہ بہت غمگین ہو گئے. وہ سمجھ لو بہت زیادہ غم ہو گیا انہیں یوسف کا. اور پھر ان کی آئی سائٹ جو ہے ویک ہونے لگی، اور ایسے ہوتے ہوتے وہ آخرکار لاسٹ میں وہ بلائنڈ ہو گئے، ہے نا. تو یہی تھا ہمارا پورا چیپٹر. اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ یہ کوشچن آنسر جو دے رکھے ہیں آپ کو یہ ڈھونڈنے کی کوشش کرنے ہیں، ہے نا. اور اس کے بعد کوشچن آنسر کو آپ ڈھونڈ لیں گے جب آپ کو ووکیبلری پہ دھیان دینا ہے. ٹھیک ہے. ووکیبلری پہ دیکھنا ہے کہ کیا کیا ورڈز دیے گئے ہیں آپ کو، اور آپ کو یاد بھی کرنی ہے ووکیبلری جو دی گئی ہے اس میں. اوکے.